بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور اپنی حقیقت ان پر ظاہر کر دی۔ بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بدلہ لینے کے بجائے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اپنے بھائیوں کے ہاتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھیجی۔ جب قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کے لیے مصر جانے کا وقت آ چکا تھا۔ کئی سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے جدا ہوئے تھے۔ وہ جدائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو ضائع نہیں کیا۔ اب وہی یوسف علیہ السلام مصر میں ایک با اختیار مقام پر موجود تھے اور اب ان کے والد بھی مصر آنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ اپنے پورے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ قافلہ آہستہ آہستہ مصر کی طرف بڑھ رہا تھا اور ہر گزرتا ہوا لمحہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے قریب لے جا رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ ان کے والد اور خاندان مصر پہنچنے والے ہیں تو وہ خود ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا جس کا انتظار کئی سالوں سے کیا جا رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ باپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا اور بیٹا اپنے والد کو دیکھ رہا تھا۔ وہی بیٹا جس سے برسوں پہلے جدائی ہوئی تھی، وہی والد جو برسوں تک اپنے بیٹے کی جدائی میں غمگین رہے تھے۔ یہ ملاقات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور ان کے پورے خاندان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے احترام سے جھک کر سلام کیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن کا وہ خواب یاد کیا جو انہوں نے بہت سال پہلے اپنے والد کو بتایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ وہ خواب جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ شیطان انسان کے درمیان دشمنی پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن اب وہ خواب حقیقت بن کر سامنے آ چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین سے کہا، میرے رب نے مجھ پر بہت احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو دیہات سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ غور کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے بھائیوں سے شکایت کرنے کا پورا موقع تھا۔ وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، انہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا، انہوں نے میرے والد سے مجھے جدا کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کی غلطی کا ذکر بھی انتہائی نرم انداز میں کیا اور فرمایا کہ شیطان نے ان کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ یہ معافی اور حسن اخلاق کی بہت بڑی مثال ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے دعا کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت میں سے حصہ دیا اور مجھے باتوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور اپنے خاندان کی نعمت کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا بہت خوبصورت سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن میں خواب دکھایا، پھر انہیں کنویں کی آزمائش سے گزارا، غلام بنا کر مصر میں پہنچایا، پھر انہیں ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، پھر انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن ہر آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زیادہ عزت عطا فرمائی۔ آخر کار وہ مصر کے ایک با اختیار مقام پر پہنچے۔ ان کے والد سے جدائی ختم ہوئی، ان کے بھائی ان کے سامنے موجود تھے اور بچپن کا خواب بھی پورا ہو گیا۔ یہ پوری داستان ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کرنے والا انسان کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ کبھی انسان کو لگتا ہے کہ حالات اس کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی مشکل کے ذریعے اس کے لیے ایک بہت بڑی بھلائی کا راستہ بنا رہا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ طاقت ملنے کے بعد بدلہ لینے کے بجائے معافی اختیار کرنا چاہیے اور مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں تک صبر کیا اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا بیٹا
واپس عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی آزمائشوں میں صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت، اختیار اور اپنے خاندان کی دوبارہ ملاقات عطا فرمائی۔ ناظرین، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا ایک بہت اہم مرحلہ مکمل ہوتا ہے، لیکن اس عظیم واقعے سے ملنے والے سبق بہت زیادہ ہیں۔ صبر کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، گناہ سے بچنا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ طاقت دے تو معاف کرنا ہے۔ اگر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید قرآنی واقعات اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے لیے اردو داستان 313 چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے صحیح سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں صبر، تقوی، معافی اور اللہ پر توکل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔